اگر ایک آدمی گھر میں 2 چیزوں کو شوق کرے، 2 متضاد چیزوں کو شوق کرے اپنے پاس، تو وہ پھر پریشان ہو جائے گا۔ کہتا ہم دنیا میں زندہ بھی رہنا چاہتے ہیں، ہم طویل زندگی چاہتے ہیں، اور پریشانی بھی نہ ہو، کیسے نہ ہو؟ ان کا بات یہ ہے اگر تمہیں اپنا کام نہیں ہوگا تو ماں باپ کا کام دیکھو گے۔ کیا ہے؟ ماں باپ کا کام دیکھو گے۔ لمبی عمر ہوگی کسی کو تو کرو گے، یا ماں باپ اولاد کا کام دیکھیں گے، کسی کو تو ہوگا کہ کب تک غافل رہو گے؟ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی نے رخصت کرنا ہے، اس لیے غم سے بچنے سیکھو۔ یہ بیان غلط ہے کہ تم غم سے بچ جاؤ گے، سوال نہیں کرو گے۔ جو پیدا ہوا غم سے نہیں بچے گا۔ خوشی دینے والے نے ہی غم دینا ہے آپ کو، یہ قانون بنا ہوا ہے۔ جو زیادہ خوشی دیتا ہے وہی زیادہ غم دے کے جاتا ہے، تو جو زیادہ پھیلتا ہے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے، یہ بھی پتا ہے۔ جو مقیم ہوگا اسی کے اوپر سفر آئے گا، مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ منزل ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے قانون ایسا بتا دیا ہے۔ یا تو ہر آدمی کو ٹھہر سکتا ہے یہاں پر ہمیشہ کے لیے، پھر کوئی بات تھی، ٹھہرنا ہے نہیں۔ زندگی کے مقدر میں موت لکھی ہوئی ہے اور وہ ٹھہرنا چاہتا ہے۔ یہ آج تک ہوا ٹھہرنے کے امکان نہیں۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہوا ہے، یہ میرے غور والی بات ہے کہ جب زندگی سمجھنے کے قابل ہوتا ہے انسان، کہتے تیرا ٹائم آپ ہے، اور اب تو سمجھ آنی شروع ہو گئی زندگی کی، اب تو ہم پہچان گئے، کہتے پہچان گئے، اب ایک اور چیز پہچانو۔ جب اس وقت باپ ختم، جب شعور پیدا ہوتا ہے کہتے اب تو مطلب ہمیں شعور ملا تھا، اب بات سمجھ آئی تھی، کہ بات سمجھ آئی تھی تو بھائی یہ وقت آپ ہی ہے، اب چلو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو موت سے پہلے سمجھو۔ تو بہتر ہے داناؤں نے کیا کہا، پہلے موت کو سمجھو، زندگی بات میں سمجھو۔ یہ ہے کیا چیز جو انجام کار ہے، بس وہ اس کی کہانی اور ہوگی، جب مرنے سے پہلے مر جاؤ پھر آپ کو زندگی ملے گی، تاکہ بعد میں صدمہ نہ ہو کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ انجام کیا ہے اس کے ساتھ ہونے والا۔ یہ غفلت ہوتی ہے جو مغرور کر دیتی ہے۔ اگر بیدار ہو جائے، اگر شب بیداری شروع کر دو، غرور ختم ہو جاتا ہے۔ خالی شب بیداری اور سنگت بدل دو تو پھر آپ میں ایک کمپلیکس نہیں رہے گا۔ سنگت بدل دو، ان لوگوں میں رہو جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ اگر دنیا میں کوئی نہیں ملتا تو جن پر پہلے ہو چکا ہے وہاں مزاروں میں رہو، صاحبان مزار کے پاس جاؤ، قرآن کریم پڑھو، پاکا کرو، روزہ رکھو، شب بیداری کرو، غرور ختم ہو جائے گا۔ غرور ختم کرنے کے سارے وہی طریقے ہیں جو ذکر کے، بلکہ ذکر میں رہو، بلکہ اللہ کی یاد میں رہو۔ غرور کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ہی چیز ناپسند ہے کہ انسان غرور کرے، عاجزی میں رہو۔ اللہ کے بندے زمین پر اترا کے نہ چلو، اور وہ زمین پر آستہ سے پاؤں رکھو، زمین پر بھی پاؤں آستہ رکھو، تو پھر انسان کو غرور جو ہے قدم کے حساب رکھو، قدم آپ کا غافل تو نہیں پڑ رہا۔ اگر قدم غافل ہے تو سمجھو کہ آپ کا پریشان ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنے قدم کو دیکھو کہ کہاں پڑ رہا ہے، یاد رکھو پاؤں کے نیچے کوئی پھول کی پتی ہے تب بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے، بڑی احتیاط سے چلنا ہے۔ اپنے گھروں میں پلنے والی جو ہے وہ ہم مانتے ہیں ان کی طرف نگاہ کیے کرو، غرور کبھی نہیں آئے گا۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں، ان کی عافیت کا لیے سوائے دعا کی اور کوئی چیز نہیں۔ دعا مانگنے والا اللہ کے دربار کے اندر رہنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا، غرور نہیں پیدا ہوگا۔ مٹی کے قریب رہا کرو، غرور نہیں پیدا ہوگا۔ اور مطلب یہ ہے کہ فرش کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، فرش کے نیچے ہماری مستقبل رہتا ہے جہاں ہم نے جانا ہے۔ تو اس بات کا فاصلہ طے کر جاؤ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ زندگی اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور انجام نیچے ہوتا ہے، تھوڑا سا فاصلہ، فرش کا فاصلہ اور لمبا فاصلہ ہونا، یہ فاصلہ نگاہ میں رہے تو بات سمجھ آئے۔ اس دنیا سے اس دنیا میں انسان جاننے والا آ گیا، ادھر سے خالی لباس آ گیا، اور یہاں سے لے کے صرف ایک یہاں سے کفن لے گئے اور یہاں سے کچھ نہیں لے گئے، کوئی خزانہ ساتھ جاتا نہیں گیا، کوئی نیک اعمال کی جہاز ساتھ گئی ہے، تو پھر جہاں اتنا بکھیڑا جو کرتا بولتا غرور جو ہے نا غلط ہو گیا۔ غرور جو ہے نا وہ ایک شعر اس نے کہا، میر صاحب ہے غالباً
کل پاؤں، کہتا ہم گیا قبرستان میں تو کہ پاؤں کو کسی انسان کی کھوپڑی پڑ گیا، پاؤں کے نیچے آ گئی، تو وہاں پر مطلب شعر تھا، غزل کیا روائی تھی کہ کل پاؤں ایک کاسا ہے سر پر جو جا پڑا، یکسر مستفان شکستہ سے چوٹ، آئی صدا تو دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، اور جو سرے پر غرور کا انجام اتنا ہے تو کہتے دیکھ کے چل، میں تم سے زیادہ مغرور تھا۔ اور ایک واقعہ بابا صاحب نے ریکارڈ کیا ہے، بابا فرید صاحب نے، ایک تو خواجہ غلام فرید صاحب ہے نا، تو بابا فرید صاحب پاکستان سے بڑے، انہوں نے ریکارڈ کیا ہے جب وہ عالم طاہر میں تھے، سیر کر رہے تھے، لسی کھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا تو ایک عورت دوسری عورت کو مار رہی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پوچھا لوگوں نے یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے جو وہ اس کی نگرانی ہے اور وہ کی مالکن ہے، مار کیوں رہی ہے، کہتی اس نے اس کو کاجل لگایا تو اس میں کوئی ریت سی آ گئی، ریت آ گئی، ریت کا ذرہ آ گیا تو وہ مار رہی ہے، دیکھو میرے آنکھ میں بھی ہوگی، چلو درویش آدمی نے غور کیا نہ کیا، چلے گئے، کہتے ہیں وہ اپنا سفر کے بعد ہے، کتنے سالوں کے بعد بستی کے پاس سے گزرے تو وہ قبرستان میں قیام کیا آرام سے، وہاں دیکھتے جو ہیں تو ایک قبر میں مشاہدہ کیا، قبر کھلی دی تھی، چڑیا نے وہاں پر گھونسلہ بنا رکھا تھا، کھوپڑی، انسانی کھوپڑی، کہ چڑیا نے گھونسلہ اندر بچے پیدا ہوئے، تو چڑیا جب وہ چوگ لاتی نا بچے اس کی آنکھوں سے بات اپنی چونچ، اور وہ بیٹھ کے دانا دیتی تھی، اور بچے کو دیکھو نا کہ آنکھ میں سے بچے سار نکال رہے ہیں، وہ بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے اندر مطلب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پالنا بنایا ہوا ہے، اور فقیر نے بھیڑ لگا یہ سوچا جائے یہ کھوپڑی کس کی ہے، دیکھو دیکھو عورت کی سی کھوپڑی، کون سی عورت ہے، وہ پورا دیکھا وجود پیک کر سامنے آ گیا، پہچان گئی یہ وہی عورت تھی جو مارنے والی تھی اس کو، جس نے اس کو مارا۔ وہاں پر انہوں نے ایک دعا لکھا کہ جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، جن آنکھوں نے جگ کو مو لیا تھا میں نے واقع دیکھی ہیں تیری، جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، کجرا ریکھ نہ سہنیا سہ پنچی سوئے بٹ، جو کاجر کی ریکھا برداشت نہیں کرتے پنچی اس کے بیٹھ کے بچے دے رہے ہیں، پہچان تیری عاقبت کیا ہے، انجام کیا ہے، کہ یہ ہے غرور نفس انجام کار، تو انجام انسان کی اوقات اتنی ساری ہے، جن لوئی جگ مویا سو لوئی میں ڈٹ، کجرا ریکھ نہ سہنیا سہ پنچی سوئے بٹ، اب اس کا انجام تو کیا ہے، چٹیا اس کے اندر چون نکال رہی ہے۔ تو وہاں پر میرے فقیروں نے بات کیا کہ انجام کار یہ ہے، حسرت اور عبرت ہی چھوڑ کے جاتا ہے انسان، ویرانیاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں غرور والے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کدھر چلے گئے وہ جہاں پناہ ذل سبحانی اور آجانی کدھر گئے، سارے کے سارے پھانسی نکل گئے۔ اب ان کو دیکھو کہ انجام کیا ہے، اسی جگہ پر ان کے جلوے ہوتے تھے، یہ بڑے بڑے آپ دیکھو کہ شیش محل وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے، ان میں زندگی تھی کیا تھا، اور اب کھنڈرات ہیں ان کے اندر کیا کیا لوگ بتھیرے کر کے گئے، سارے مغرور لوگ تلک ملے، اور زندہ ہے تو پھر فقیر کا مزار ہی آئے تک، اور اس کے اندر کوئی کوئی روز ہی جلوے بڑھتے جا رہے ہیں، عروج ہی عروج ہے، ترقی ترقی ہے۔ تو وہ جو ہے نا ان کو باتوں غور کرنے والا، مشاہدہ کرنے والا جو ہے نا وہ مغرور میں جانتا ہے کہ انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، اس سے پہلے والوں کا کیا انجام ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے تم نے یہاں پر آئے ہو، یہاں سے نکلنا کیسے ہے تم نے، بادشاہ جب بادشاہ میں آ جائے تو بڑا عاجز ہو جانا چاہیے کہ اب دیکھتے ہیں یہاں سے ڈپارچر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ قسمت والے بادشاہ ہیں جو جن کی جانا رخصت خیریت سے ہو، ورنہ عام طور پر مردہ باد سے نکلتے لوگ، اللہ بچائے مطلب اس بات سے، مغرور ہونے کی کوئی بات نہیں انسان